الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، آپ حضرات جانتے ہیں کہ دنیا میں علم کا ہونا بہت ضروری ہے، چاہے دنیا کا علم ہو یا دین کا علم ہو۔ دنیاوی علم سے صرف اور صرف دنیا ہی میں فائدہ ہوتا ہے، لیکن دینی علم سے دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی دینی علم سے حقیقی عزت عطا فرماتا ہے اور کامیابی اور کامرانی عطا فرماتا ہے۔ ایسی محبت جو دلوں کو چھو لے اور پھر اس کے بعد اس کی دنیا بن جائے اور آخرت بن جائے، ایسی عزت ایسی محبت اللہ تبارک و تعالی دینی علم سے عطا فرماتا ہے۔ تو بہرحال چاہے دنیا کا علم ہو یا دین کا علم ہو، دونوں بھی ضروری ہے اور اسی سے انسان کی قدر بھی ہوتی ہے۔ صحیح معنوں میں حقیقی قدر تو وہ دینی علم سے ہے، اور دنیاوی علم سے صرف دنیا کی حد تک وہ فائدہ مند ہوگا۔ تو بہرحال ہمیں بھی چاہیے، مسلمانوں کو چاہیے کہ جتنا ہو سکے اپنے بچوں کو علم سے آراستہ فرمائے۔ دیکھیے کہ واقعہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اور جو علم ہم سیکھیں گے تو ہماری نیت صرف اور صرف خالص اللہ کے لیے ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو۔ جب اللہ کو راضی کرنے کے واسطے ہمارا علم ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دنیا بھی بنائیں گے اور آخرت بھی بنائیں گے۔ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ جو خالص اللہ کو راضی کرنے کے واسطے علم حاصل کرتا ہے، ان کو چمکاتا ہے اور ان کو کامیابی دیتا ہے، اس واقعے سے اندازہ لگائیں۔ ایک بہت بڑے عالم پچھلے زمانے میں گزرے ہیں، جن کا نام ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ کہتے ہیں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں جس مدرسے میں پڑھتے تھے، وہ مدرسہ اس وقت کے بادشاہ کا مدرسہ تھا، جس کا نام تھا نظام الملک طوسی۔ اس نے اس مدرسے کو بنوایا تھا۔ تو مدرسے کے حالات کے بارے میں بادشاہ کو اطلاع دی گئی کہ آپ نے جو مدرسہ بنوایا تھا وہاں پر تو طلباء سب کے سب دنیا دار ہیں، دین سیکھنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اچھا، کہ میں اتنا پیسہ خرچ کر رہا ہوں اور اگر طلباء وہاں کتابیں پڑھ کر بھی دنیا دار بنیں گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ تو اس مدرسے کو تو بند ہی کر دیا جائے۔ مگر دل میں خیال آیا کہ میں وہاں جا کر احوال تو دیکھوں، سروے تو کروں اور بچوں کا ایگزام اور امتحان تو لوں کہ واقعی کیا یہ بچے دنیا دار بن رہے یا دیندار بن رہے، کس نیت سے علم حاصل کر رہے۔ تو چنانچہ بادشاہ اپنا بھیس بدل کر وہاں پہنچا تو اس نے ایک طالب علم سے پوچھا کہ بھائی آپ یہاں کیسے آئے؟ کہنے لگا کہ میں علم پڑھ رہا ہوں، میرے والد فلاں جگہ مفتی ہے، میں بھی مفتی بنوں گا، لوگوں میں عزت ہوا کرے گی۔ دوسرے سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میرے والد فلاں جگہ قاضی ہے، تو میں بڑا ہو کر ان کا عہدہ سنبھالوں گا۔ تیسرے سے پوچھا تو اس نے کہا کہ وقت کا بادشاہ علماء کی بڑی قدر کرتا ہے، میں عالم بنوں گا تو بادشاہ کا مصاحب بنوں گا اور بادشاہ بھی ہماری قدر کریں گے۔ تو یہ سب باتیں سن کر بادشاہ نے سوچا کہ واقعی یہ تو سب کے سب دنیا دار نکلے، اور جو خبر مجھے پہنچی ہے اور وہ صحیح نکلی، اور مجھے اتنے پیسے خرچ کرنے کا یہاں پر کیا فائدہ ہے؟ تو یہ ارادہ لے کر جب باہر نکلنے لگا تو دروازے کے قریب اس نے دیکھا کہ ایک طالب علم چراغ جلائے پڑ رہا ہے۔ دیکھنے میں معصوم لگتا ہے، کپڑے بھی پھٹے پرانے ہیں اور غریب بھی لگتا ہے۔ تو اس نے سوچا کہ چلو اس سے بھی بات کرتا چلوں کہ اس کی نیت کیا ہے۔ چنانچہ بادشاہ قریب ہوا اور کہا السلام علیکم۔ طالب علم نے کہا کہ وعلیکم السلام، اور پھر پڑھنا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ کیا بات ہے کہ آپ مجھ سے کوئی بات ہی نہیں کرتے؟ طالب علم نے کہا کہ جی، میں آپ سے یہاں باتیں کرنے تو نہیں آیا،
بادشاہ نے پوچھا کہ بھائی آپ کس لیے آئے ہو؟ طالب علم نے جواب دیا کہ میں یہاں اس لیے آیا ہوں کہ میں اپنے پروردگار کو راضی کروں، مجھے نہیں پتہ کہ میں اسے کیسے راضی کر سکتا ہوں، یہ باتیں ان کتابوں میں لکھی ہوئی ہے اور میں وہ کتابیں پڑھ رہا ہوں، ان باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کروں گا اور اپنے پروردگار کو راضی کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو یہ بات سن کر اب بادشاہ تھوڑا سا اس کے دل میں خوشی پیدا ہوئی کہ چلو پورے بچے نہ صحیح، ایک بچہ تو ایسا نکلا جو اپنے اللہ کو راضی کرنے کے واسطے پڑھ رہا ہے، اور جو پیسہ میں لگا رہا ہو تو ایک بچے کے اوپر تو صحیح اس کی کامیابی ہو جائے گی اور میرا پیسہ فائدہ مند ہوگا۔ تو اس نے مدرسے کو جو بند کرنے کا ارادہ کیا تھا اسے ملتوی کر دیا اور فرمایا کہ نہیں، آج سے پھر دوبارہ مدرسہ شروع ہوگا اور اس بچے کے خاطر میں اپنا مدرسے کو جاری رکھوں گا، اور یہاں جتنی بھی چیزوں کی ضرورت پڑے گی میں ساری چیزوں کا انتظام کروں گا۔ تو یہ بچہ سامعین کوئی اور نہیں ہے، یہ بچہ جب بڑا ہوا تو اپنے وقت کا امام بنا اور غزالی کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ شیخ کی صحبت تھی جس نے بچپن سے ہی ان کے دل میں جذبہ بھر دیا کہ دین پڑھنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے، اللہ کو راضی اور خوش کرنے کی ہوتی ہے۔ تو پھر اس کے بعد وہ بچہ ہر فن میں مہارت حاصل کرتا گیا اور علم دین سے آراستہ ہوتا گیا۔ کم وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کو مقبولیت عطا فرمائی اور امت اسے امام غزالی کے نام سے جانتی ہے۔ تو محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے تو ضرور علم دین حاصل کرنے کی کوشش کرے، لیکن ہماری نیت کسی کو کم دکھانے کے واسطے نہیں اور کسی سے بحث کرنے کے واسطے نہیں، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں یہ ہے وہ ہے، اس کے واسطے نہیں ہے۔ بس جو حلال ہے حرام ہے، کس بات سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے، کس مسائل پر عمل کرنا ہے، کس مسائل پر عمل نہیں کرنا ہے، کون سا جائز ہے کون سا ناجائز ہے، تاکہ میں ان چیزوں پر عمل کروں تو میری آخرت بنے گی اور میں اپنے اللہ کو راضی کر سکوں گا۔ تو اس واسطے اگر علم دین حاصل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ علم میں برکت بھی عطا کریں گے، اور پھر اس کے بعد اس علم سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچنے کا ذریعہ و سبب بنائیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔